وہی کامیابی کے اسباب دل سے شروع ہوتے ہیں. تو دل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صالح اور نیکی والا بن جاتا ہے تو پھر سارا جسم نیک عمل کرنے والا بنتا ہے. اور جب وہ فساد اور بگاڑ والا ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم بگاڑ والا بن جاتا ہے. تو فرمایا خوب دھیان سے سنو وہ دل ہے، خوب دھیان سے سنو وہ دل ہے، خوب دھیان سے سنو وہ دل ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کامیابی کے اسباب باہر نہیں اندر ہیں. وہ کیا ہے کہ دل نیکی والا بنے، اور ناکامی کے اسباب بھی باہر نہیں اندر ہیں. تو دل بگاڑ والا بن گیا تو پھر اعمال سارے بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے تو پھر دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی. تو اصل دل ہے تو دل کی محنت کلمے کی محنت ہے کہ کلمے کا نور دل میں بھرے. بھائی اس کے لیے کلمے کا حق سمجھ کر پڑھا تو نور کا بیج لگا. اب کلمے کی دعوت دے، کلمے کا ذکر کرے، دوسروں کو دعوت پر تیار کرے، اور راتوں کو اللہ پاک سے مانگے، کیونکہ دینے والا تو اللہ پاک ہی ہے. دعوت کا عمل اس سے دل کا نور بڑھے گا. بزرگ فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں حضور کی محنت کو مقصد بنا کر کرے گا اور قربانیوں کے ساتھ کرے گا. کئی پدالے جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ کلمے کی وجہ سے مکہ مکرمہ والوں کو گھر چھوڑنا پڑا، 20 بچوں کو ساتھ میں لے جانے پڑے، جیسے ہجرت ہوئی چھوڑنا پڑا. تو مشقت کو برداشت کیا، کلمے کو نہیں چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنے بچے کو نہیں لے جا سکتے ان کو بھی چھوڑا، اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو کلمے کی وجہ سے جو قربانی کا موقع بن جائے تو اس کو برداشت کرے. اس لیے مہاجرین کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اور مشقتیں زیادہ تھی، مکہ مکرمہ فتح ہونے تک اس وقت کافروں سے لڑائیاں بھی ہوئی، کتنی تکلیفیں آئی. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کی ہے وہ، اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد میں ایمان لایا ہے، یہ دونوں برابر نہیں آ سکتے. مشقتوں کا وقت مکہ کے فتح ہونے سے پہلے تھا. تو جتنا ایمان کی وجہ سے مشقت کی شکل بنے، صبر کر کے اس پر چلتے رہے گا، اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا. تو بھائی دل نیکی والا وہ ہے کہ جس دل میں کلمے والا نور بھر جائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے جو مقصد بنا کر چلے گا، قربانیوں کے ساتھ چلے گا، تو اللہ پاک اس کے دل میں اتنا نور دیں گے سورج سے بھی زیادہ ہوگا. جس کے دل کا نور اس درجے کا ہوگا تو فرمایا اس کے پاس جو آئے گا اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جس کے پاس وہ جائے گا اس پر بھی اثر پڑے گا. اس لیے صحابہ کرام جس ملک میں گئے ہیں تو اس ملک والوں کا کفر ختم ہوا، ایمان والے بنے. اس لیے کہ صحابہ کرام بہت درجہ نورانیت کا لے کر گئے. تو بھائی اللہ پاک اس درجے کے نور کا حصہ نصیب فرمائے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو مقصد بنا کر کرنا. صرف چلنا 3 سال کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد بنا کر کرنا. اور جتنے اس کو کرنے میں قربانی کا موقع بنے، صبر کرتے ہوئے قربانیاں کرے گا تو اعلیٰ درجوں پر جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے برکت کے دروازے اس کے لیے کھولیں گے. تو ایمان کو کامل بنانا اور جسم کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب سے پہلے نماز کو کامل بنانا کہ نماز میں کوئی سنت نہ چھوٹے. ہر سنت کے سیکھنے سے دل کا نور بڑھے گا. سنت اعمال سیکھنے سے دل کا نور بڑھتا ہے. پھر جتنا سنت پر عمل کرتے جائے گا اس کی دل کی نورانیت بڑھتی جائے گی. اور جن گھروں میں دعوت چلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کا سیکھنا سکھلانا ہوگا، فضائل کی تعلیم ہوگی، ذکر تلاوت کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ گھر بھی نورانی بن جاتے ہیں. اور فرشتے ان گھروں کے نور کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمانوں پر سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. ان مسجدوں میں اعمال ہوں گے کہ مسجدیں بھی نورانی بنیں گی. جو اس مسجد میں آئے گا اس نورانیت کا اثر اس پر ہوگا. تو گھروں میں مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. بھائی اس کو مقصد بنانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہدایت والے اعمال کو کرنا ساری امت کے ذمہ ہے، مردوں کے ذمہ بھی، عورتوں کا بھی ذمہ بھی. اور دل میں عزم تو یہ ہو کہ خود جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کا حکم آیا فوراً اس پر خود عمل کیا، اور پھر باقی سارے انسانوں کو حکم پر لانے کی محنت کی ہے. انہوں نے کلمہ حق سمجھ لیا تو سب
اسلوب کو اللہ پاک کے احکام سکھلانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، اللہ کے احکام کی محنت۔ تو برکت کے دروازے حضور کے لیے، حضور کے اعمال کے ذریعے سے دنیا میں کھلے، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی برکت سے چل رہی ہے۔ یہ کارخانوں، دکانوں اور کھیتوں اور نہروں اور باغوں سے نہیں چل رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی برکت سے چل رہی ہے۔ نعمتیں حضور کے اعمال پر آ رہی ہے۔ یہ ہے کہ جب انسانوں میں، مردوں، عورتوں، بچوں، عورتوں میں حضور والے اعمال زیادہ ہوں گے تو برکتیں زیادہ ہوں گی، اور ان برکتوں کے اثرات یہاں تک پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا اثر پڑا۔ ایک بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھائی، صورت اسلام پڑھا، مسجد سے باہر بھیڑیوں کے غلام لگی ہوئی تھی۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور سمجھ گیا وہ کیوں آئے، تو بھیڑیے آ کر کہنے لگے، حضور نے فرمایا یہ اسی آئے ہیں کہ ہماری روزی بھی گوشت میں ہے، لیکن اب ہمارا جی نہیں چاہتا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی بکری کو مار کر کھائیں، تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کچھ بکریاں ہمارے لیے الگ کر دیا کریں، ہم ان کو کھا لیا کریں گے، باقی بکری پر حملہ نہیں کریں گے۔ حضور کی محنت کا اثر بھیڑیوں پر بھی پڑا، جو درندے ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کا یہ بعد میں صحابہ کے دور کے آخر میں پھر کچھ کمیاں، جو امراء تھے، حکومت والے تھے، ان میں سنت کے خلاف چیزیں پہلے شروع ہوئی ہیں۔ حکومت والے اپنے حکومت کے انتظام کو سامنے رکھتے ہیں، اعمال میں گرنے لگ جاتے ہیں جن کی توجہ حضور کی تابعداری کی طرف نہیں ہوتی۔ تو حضور کے زمانے کے بعد جو گراوٹ شروع ہوئی ہے تو عام طور پر حاکموں میں جو حاکم تھے اور امیر تھے ان کے خاندانوں میں کمیاں شروع ہو گئی، اور پھر امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمانا ہے کہ جب میری امت میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر اللہ پاک میری امت میں ایسے شخص کو بھیجیں گے، پیغمبر تو نہیں آئے گا جو ان کمیوں کو دور کرنے اور سنت اعمال کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔